میں سے زبور کی کتاب اور ایک جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ گوہے سیون کی مانند ہیں جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے. جیسے یروشلم پہاڑوں سے گھرا ہے ویسے ہی اب سے ابد تک خداوند اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا. کیونکہ شرارت کا عصا صادقوں کی میراث پر قائم نہ ہوگا تاکہ صادق بدکاری کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں. اے خداوند بھلوں کے ساتھ بھلائی کر اور ان کے ساتھ بھی جو راست دل ہیں لیکن جو اپنی ٹیڑھی راہوں کی طرف مڑتے ہیں ان کو خداوند بدکاروں کے ساتھ نکال لے جائے گا. اسرائیل کی سلامتی ہو. آمین. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. ہم خداوند کے نام کو چلا دیں گے اور ہم تو سلام میں پڑھتے ہوئے گیت گائیں گے. جیون کا تحفہ تو نے دیا ہے ہاتھ میرا تھام لیا ہے. سب خداوند کے نام کو چلا دیں گے اور تالیاں بجاتے ہوئے اس کی تمجید کریں گے. جیون کا تحفہ تو نے دیا ہے ہاتھ میرا تھام لیا ہے. جیون کا تحفہ تو نے دیا ہے ہاتھ میرا تھام لیا ہے. یہ تیرا پیار ہے مسیح جو تو نے مجھے اپنا لیا ہے. جیون کا تحفہ تو نے دیا ہے ہاتھ میرا تھام لیا ہے. جیون کا تحفہ تو نے دیا ہے ہاتھ میرا تھام لیا ہے. تیرا کلام ہے زندگی تیرا کلام ہے بندگی. تیرا کلام ہے زندگی تیرا کلام ہے بندگی. اس سے میں پاؤں صبح خوشی اس سے میں پاؤں شام خوشی. اس سے میں پاؤں صبح خوشی اس سے میں پاؤں شام خوشی. تیرا کلام مجھے ملا ہے اندھیروں میں نور تو نے کیا ہے. تیرا پیغام مجھے ملا ہے اندھیروں میں نور تو نے کیا ہے. یہ تیرا پیار ہے مسیح جو تو نے مجھے اپنا لیا ہے. جیون کا تحفہ تو نے دیا ہے ہاتھ میرا تھام لیا ہے. جیون کا تحفہ تو نے دیا ہے ہاتھ میرا تھام لیا ہے. تو نے کیا مجھے بے قلم تو نے رکھا میرا کرم. تو نے کیا مجھے بے قلم تو نے رکھا میرا کرم. اٹھا کے لگایا کرے مجھے دبا دبا کے گھونسلے. اٹھا کے لگایا کرے مجھے دبا دبا کے گھونسلے. اور میرا اٹھا لیا ہے سہارا مجھے تو نے دیا ہے. اور میرا اٹھا لیا ہے سہارا مجھے تو نے دیا ہے. یہ تیرا پیار ہے مسیح جو تو نے مجھے اپنا لیا ہے. جیون کا تحفہ تو نے دیا ہے ہاتھ میرا تھام لیا ہے. جیون کا تحفہ تو نے دیا ہے ہاتھ میرا تھام لیا ہے. ہاتھ میرا تھام لیا ہے ہاتھ میرا تھام لیا ہے. آمین. ہاللویا. ہمارا خدا جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہماری محافظت کرتا ہے ہماری نگہبانی کرتا ہے اور ہمیں ہر وقت سنبھالے رکھتا ہے. کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ خدا میں سب سے فرماتے ہیں کہ دیکھ میں نے تیری صورت جو ہے وہ اپنی ہتھیلی پر
اور وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا رہتا ہے ہم چاہے جہاں مرضی ہوں. ہمیں خدا ان کے نام کو جلال لیں گے اور گیت گائیں گے. جے اسی کچھ آکھاں گے وہ سنے گا ضرور سنے گا ضرور. جے اسی کچھ منگاں گے وہ دے گا ضرور دے گا ضرور. جے اسی کچھ آکھاں گے وہ سنے گا ضرور سنے گا ضرور. جے اسی کچھ منگاں گے وہ دے گا ضرور دے گا ضرور. اس دی طاقت آگے نہ شیطان بھی شرمندہ ہے. اس دی طاقت آگے نہ شیطان بھی شرمندہ ہے. یہ سارا رب زندہ ہے کیونکہ سارا رب زندہ ہے. کیونکہ سارا رب زندہ ہے کیونکہ سارا رب زندہ ہے. ہمارا خدا زندہ ہے. اپنے ہاتھوں کو اس کے لیے استعمال کرتے ہوئے تالیاں بنائیں گے. بسراں دے رب لے بے شک پاویں تنوی ہوندے نے. بسراں دے رب لے بے شک پاویں تنوی ہوندے نے. پر او کسے دی نہیں سندے او مردہ ہوندے نے. پر او کسے دی نہیں سندے او مردہ ہوندے نے. پر ساڈا رب سندا ہے تے جواب دیندا ہے. پر ساڈا رب سندا ہے تے جواب دیندا ہے. یہ ساڈا رب زندہ ہے کیونکہ ساڈا رب زندہ ہے. کیونکہ ساڈا رب زندہ ہے کیونکہ ساڈا رب زندہ ہے. تیرا خود مریا ہے اوٹھی جیون دے گا. تیرا خود مریا ہے اوٹھی جیون دے گا. راہ سچائی جیون یسو جیون دے گا. راہ سچائی جیون یسو جیون دے گا. جو تجھے ایمان کرے اور زندہ کر دیتا ہے. جو تجھے ایمان کرے اور زندہ کر دیتا ہے. کیونکہ ساڈا رب زندہ ہے کیونکہ ساڈا رب زندہ ہے. کیونکہ ساڈا رب زندہ ہے کیونکہ ساڈا رب زندہ ہے.
उसकी हजूरी को महसूस करेंगे और एल्डर सरदार आएंगे, हम उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। जनाब से बड़े खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो हमसे प्यार करता है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त और नस्ल दर नस्ल कायम रहती है। तेरे कलाम के वादे सच्चे और हाँ के साथ है। तूने फरमाया जहां दो या तीन मिलकर मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे बीच में हूं। यकीनन खुदा तू यहाँ पर मौजूद है। तेरी मौजूदगी के लिए, तेरी प्रेजेंट के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। रब फाज तेरी सताइश करते हैं कि तूने जिंदा रखा ताकि हम तेरे गवाह बने। हम तेरे खुदा खुदा नाम का झंडा बुलंद कर सके। खुदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारा मालिक है, खालिक है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारी जिंदगी में शाम बख्शी ताकि हम यहाँ पे तेरे कदमों पर आकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरी तारीफ कर सके, तेरी महिमा गा सके, तेरी हम्द कर सके, तेरी बड़ाई कर सके। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जनाब से मेरे खुदा तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार के लिए, तेरी वफादारी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा पाक खुदा रब फाज शुक्रगुजार है। जितने लोग खुदा पाक खुदा यहाँ पे मौजूद हैं, या खुदा पाक खुदा इस मोबाइल के जरिए से खुदा खुदा तेरी उम्दोस्ताज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। खुदा पाक खुदा रब फाज चाहते हैं इनकी जिंदगी में तेरा जलाल ठहरे। खुदा पाक खुदा तेरी बरकत को ये रिसीव करे। खुदा पाक खुदा ताकि रब फाज आज हम दोस्ताई से खुदा पाक खुदा हमारे खुदा खुदा रब फाज बंधन और जुए टूटे। खुदा पाक खुदा क्योंकि तू यहाँ पे मौजूद है। खुदा पाक खुदा तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। खुदा पाक खुदा जब तक हम खुदा खुदा इस दुनिया में है हम तेरे गवाह बने। हम खुदा पाक खुदा और तक खुशखबरी लेकर जाने का सब है। खुदा पाक खुदा बच्चों को छूना, खुदा खुदा गाने बजाने वाली हर एक जिंदगी को छूना। खुदा पाक खुदा ताकि खुदा रूह और सच्चाई से इसी तरह तेरी हम तेरी तारीफ तेरी बड़ाई करते रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मनजी खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हम सब अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। सब अपने कदमों पे खड़े होंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, अपने खुदा के हुजूर जो इज्जत बुजुर्गी हम तो सना प्रस्तिश के लायक है। और हम सब अब खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम कोर्स करेंगे। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह। खुदा के हुजूर की
اور مسز کمل آئیں گی اور ہم ان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. ہائے خدا عظیم قادر مطلق خدا، تو جو رحیم رحم کرنے والا پیار کرنے والا خدا ہے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا آج کی اس وقت کے لیے تو نے بخش دیا کہ ہم خدا تیرے گھر میں آ کے تیرے کلام کی باتوں کو سیکھ سکے. خدا تیرا کلام جو سچا ہے خدا، تیرا کلام جو خدا ہماری نصیحت تربیت کے لیے ہے خدا، آج جو کچھ بھی ہمارے لیے نصیحت ہو خدا ہم اس پر عمل کریں خدا، اور خدا تیرے نام کو جلال دیں. جتنی زندگیاں تیرے گھر میں آئی ہیں ان سب کو خدا اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دینا. یہ کلام کو سنیں خدا، ان کو سننے والے کان دینا خدا، تاکہ تیرے کلام کو سن کر اپنے دل میں رکھ سکے خدا، تیرے کلام پر عمل کر سکے خدا، اور خدا ہم تیرے ساتھ آسمان پر جا سکیں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا، تیرا کلام خدا جو ہتھوڑے کی مانے چٹان کو چکنا چور کر دیتا ہے خدا. آج تیرا کلام خدا جتنی زندگیاں سنیں خدا ان کے دلوں پر چوٹ کرے خدا، تاکہ خدا جنہوں نے ابھی تک تجھے قبول نہیں کیا وہ خدا تیری طرف خدا متوجہ ہوں خدا، تجھ پر ایمان لائیں خدا، تجھے اپنا نجات دہندہ مانے خدا، اور خدا تیری اس نام کو جلال ملے. یسوع کے نام سے خدا اپنے خادم کو چھو اور بڑی برکت دے، اور کلام کی خدا بھیج دینا خدا، تاکہ خدا تیرے کلام سے جو کچھ بھی سنائے وہ تیری طرف سے ہو، تیرے نام کو جلال دینے کے لیے ہو. یسوع کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین. آئے ہم سب خدا کے لیے تالیاں بجائیں گے اس کے کلام کے لیے. خدا نے اپنے نام سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی ہے، اور ہم سب مل کر خدا کی بڑائی کرتے ہوئے کہیں گے سب مل کر وٹتے میرے شفقت تیری، وٹتے میرے شفقت تیری، رات میرے رحمت تیری، رات میرے رحمت تیری، کریے یاد سدا کرے خدا میرے رحمت میں ہے چنگی پریت کرنا کرے خدا. Good evening God Father, good evening God Father, good evening Lord Jesus, good evening Lord Jesus, good evening Holy Spirit, good evening Holy Spirit, we welcome Holy Ghost, we welcome Holy Ghost, I welcome Holy Spirit, I welcome Holy Spirit, you love me Holy Spirit, you love me Holy Spirit, Amen. خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ جو خداوند کی ہیکل میں ہیں، آپ جس وقت ہمیں آن لائن لائیو سروس دیکھ رہے ہیں، خداوند کی پرستش، خداوند کی عبادت میں ہمارے ساتھ ہے. خدا کا پاک روح ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا اپنے چہرے کا نور آپ کی طرف جلوہ گر فرمائے. خدا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے. خدا آپ کی طرف متوجہ ہو اور خدا آپ پر مہربان رہے. خدا آپ کو سلامتی بخشے. خدا آپ کو تحفظ دے یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین. تشریف رکھیے، بغور سنیں گے خدا کے پاک کلام میں سے. ہم بائبل مقدس کھولیں. یاد رکھیں سچائی کا کلام بائبل مقدس ہے جو آسمان پر خدا کا کلام ابد تک قائم ہے. ہیلیلویا. دنیا کی ہر چیز بدل جائے گی، مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، پر یہ کلام لا تبدیل ہے کیونکہ یہ آسمان پر ابد تک قائم ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. تاریخ و خدا کے برے کی بائبل مقدس 66 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور ہم بائبل مقدس میں سے گلاطیوں کے نام پولس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا 5واں باب، اور اس کی آج ہم پہلی آیت پر غور کریں گے. خدا کے پاک کلام میں سے آپ ہمارے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو کھول سکتے ہیں. جہاں کلام کھلتا ہے وہاں آسمان کھلتا ہے. اس کے نام سے جمع ہوتے ہیں وہ ان کے درمیان میں موجود ہوتا ہے. ہیلیلویا. گلاطیوں کے نام
पौलुस रसूल का लिखा गया खत उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा गया और सुना गया। खुदा हम सबको समझने और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक और फजल अता करे। आमीन आमीन हालेलुया। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मसीह में खुदा के प्यारे लोगों, हम सुबह सीख रहे थे खुदा के पाक कलाम में से हमने एक तालीमी सिलसिला शुरू किया जिसमें हम इन बातों से बाखूबी वाकिफ हो रहे हैं, इंसान क्या करता है और खुदा क्या कर रहा है। इंसान ने हमेशा ही अपने लिए, अपनी तरक्की के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उस तरक्की के पीछे क्या है? उसकी अपनी मौत है। जैसे इंसान ने अपने लिए, अपनी हिकमत से, अपनी दानिश से चलने के लिए उसने वो फल खाया जिसकी बाबत खुदा ने उसको मना किया था। खुदा ने कहा जिस रोज तूने खाया तू मरा। इंसान ने क्या किया? इब्लीस के बहकावे में आकर उसने उस फल को खा लिया जिसने ये कहा तुम नहीं मरोगे बल्कि तुम खुदा की मानद हो जाओगे। वो थे किसकी मानद? वो खुदा की मानद थे, क्योंकि खुदा ने अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर, अपनी मानद अपने जैसा बनाया। हालेलुया। हिदायत की किताब के पहले बाब की जब आप 26वें आयत से पढ़ते हैं तब इस बात का इल्म मिलता है। पर इंसान ने अपने फायदे के लिए सोचा कि हो मैं ऐसे हो जाऊंगा, पर उसका फायदा उसके लिए नुकसान हुआ। इसलिए इंसान की किताब के 3 बाब के अंदर खुदा का कलाम में बयान करता है कि तू अपनी हिकमत के मुताबिक, अपनी दानिश के मुताबिक ना चल, बल्कि खुदा से डर और बदी से किनारा कर। खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि इंसान ने क्या किया? अपने लिए मुश्किलात पैदा की। लगता तो ये है कि उसने बड़ी तरक्की कर ली है। आज कहते हैं साइंस बड़ी तरक्की कर ली है, हमारे पास आइटम है, हमारे पास जो केमिकल हथियार है, हमारे पास पता नहीं क्या कुछ है। तो वो किस लिए है? वो इंसान ने अपनी बर्बादी के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे का नुकसान करने के लिए बनाए हैं। खुदा का कलाम क्या बयान करता है? खुदा ने इंसान के साथ मोहब्बत की, उन्हें मोहब्बत के साथ रहने का दर्श दिया, पर इंसान ने एक दूसरे के ऑपोजिट चलने का फैसला किया। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की और अपना बेटा यीशु कुर्बान कर दिया। अब जब यीशु मसीह ने हमें अपने लिए चुना है, अपने लिए मुकर्रर किया है, अपने खून के वसीला से खरीद लिया है और हमें आजाद करवाया है। हमें किससे आजाद करवाया है? गुलामी से। क्योंकि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। जो कोई गुनाह करता है वो कौन है? वो गुनाह का गुलाम है। खुदावंद यीशु मसीह बड़ी खूबसूरती से हमारी रहनुमाई करते हुए हमें कलाम अक़दस के अंदर मुकद्दस यूहन्ना की बाबत लिखी गई इंजील के 8वें बाब में हमें ये बात सिखाते हैं। आइए जरा खोलिए बाइबल मुकद्दस को, 34वीं आयत 8वें बाब की मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। हालेलुया। आजादी मुकम्मल तौर पर कौन देगा? खुदावंद यीशु मसीह, जो हमारे लिए इस दुनिया में निजात दहिंदा बनकर आया। आसमान के तले आदमियों की निजात के लिए खुदा ने एक नाम बख्शा कि जो कोई वो नाम ले वो निजात पाए, और वो नाम किसका है? यीशु मसीह का। बोलो सारे मिलकर यीशु मसीह की। यीशु सबसे बढ़कर है, यीशु की माने कोई नहीं है। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तारीफ हो। यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए आए।
اور جب ہم یوحنا کا خط پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے خدا یسوع مسیح نے کیا سکھایا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح اس لیے ہے تاکہ شیطان کے کاموں کو مٹائے اور ہمیں خدا کے پاس لے کر جائے, ہمیں خدا کے ساتھ ملائے, کیونکہ اس نے ہمیں آزاد کیا. ہم نے کیا پڑھا غلطیوں کے خط کے اندر 5ویں باب کی پہلی آیت کے اندر کہ دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے اس روئے زمین پر خدا یسوع کو قبول کیا اور اپنی زندگی اب اس کو دے دی ہے, اب آپ نے توبہ کر لی ہے, بپتسمہ لے لیا ہے, تو اب آپ کو دوبارہ گناہ نہیں کرنا, دوبارہ آپ غلام نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ کو آزاد کیا گیا ہے. ہیلیلویا. ہمیں آزاد کیا گیا ہے کس لیے؟ کہ ہم ہمیشہ خدا کے ہاتھوں میں رہیں, خدا کے گھر میں رہیں, خدا کی حضوری میں رہیں, خدا کے دل میں رہیں, کیونکہ اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا 32ویں آیت 8ویں باب یوحنا کی انجیل میں, اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. انہوں نے اسے جواب دیا, ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے, تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ اب سنیے ذرا اس کا جواب ہم نے پڑھا. یسوع نے جواب میں کہا, سچ کہتا ہوں, میں تم سے سچ کہتا ہوں, جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. اب اگر آپ ابراہیم کی نسل سے ہیں, اب اگر آپ ابراہیم کے بچے ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ابراہیم کی اولاد ہیں, ابراہیم کے بچے ہیں, تو پھر آپ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ گناہ میں کیوں ہیں؟ پھر آپ بدی کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ پھر آپ لڑائی جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ خدا کے کلام کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں؟ پھر کیوں نہیں آپ اپنی بدی کو چھوڑتے, برے کام کیوں نہیں چھوڑ دیتے, اچھائی اور سچائی کو کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ سچائی خدا یسوع مسیح ہے. کیا کہا یسوع مسیح نے؟ سچائی سے واقف ہو. سچائی کون ہے؟ خدا یسوع مسیح. جو کوئی یسوع مسیح سے واقف ہوگا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. ہیلیلویا. جو کوئی سچائی یعنی خدا کا کلام بائبل مقدس سے واقف ہوگا وہ گناہوں سے آزاد ہوگا, وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. جو کوئی سچائی یعنی خدا کی قدرت سے, اس کلام سے, خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے واقف ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہوگا. وہ دوبارہ گناہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے اندر خدا کا کلام تخم ریزی کرتا ہے. یہ کلام کیا ہے؟ اس کے اندر تخم بن جاتا ہے, بیج یہ بڑھنا شروع کرتا ہے. کلام کیا کرتا ہے؟ ہمیں بدی سے روکتا ہے, ہمیں گناہ سے روکتا ہے, ہمیں پاپ سے روکتا ہے, تاکہ دوبارہ ہم ابلیس کے کام نہ کریں, دوبارہ غلامی کے جوئے میں. جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے, اور ہم آزاد کیے گئے ہیں. یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا, ہمارا فدیہ دے دیا, ہمیں آزاد کر دیا تاکہ ہم دوبارہ گناہ نہ کریں, خدا کے کلام کے دوبارہ خلاف نہ جائیں, بلکہ اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق بسر کریں. اس لیے یسوع مسیح نے کہا جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے, اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا. مخالف نے, دشمن نے, جس نے ساری دنیا کو بہکایا ہے, جس کا نام پہلے لوسیفر تھا, پھر وہ ابلیس بن گیا, شریر بن گیا, اس نے کیا کیا تھا؟ خدا کے گھر میں اس نے کیا کیا؟ گناہ کیا, اس نے بدی کی, اور وہ خدا کی مخالفت پر اترا, اور اس نے اپنے ساتھ ایک تہائی فرشتے بھی اپنے ساتھ کر لیے, اور سب نے مل کر بغاوت کی. اور ہم نے پڑھا کہ جو گناہ کرنے والا ہے, جو غلام ہے, وہ گھر میں نہیں رہ سکتا. تو اس کو خدا نے کیا کر دیا؟ اس کی کوشش کی, اس نے کیا کہا؟ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اونچا کروں گا. وہ کہاں گیا؟ پتال میں چلا گیا. یاد رکھو, جب تک کوئی سچائی سے واقف نہیں ہوگا,
خدا کے کلام سے واقف نہیں ہوگا، یسوع مسیح سے واقف نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مقدس یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب کی 3 آیت میں ایمانداروں کے لیے یہ کلام لکھا گیا ہے کہ وہ جانیں، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ آمین۔ سچائی سے واقف ہو، یسوع مسیح کو جانے اور گناہ سے آزاد ہو جائے، کیونکہ گناہ کا مکمل طور پر خاتمہ یسوع مسیح نے کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ کس کے گناہوں کا؟ آدم کے گناہوں سے لے کر آخری انسان کے، جو دوسری قیامت تک آخری انسان ہوگا، اس تک خداوند یسوع مسیح نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہمارے ماضی کے گناہ، ہمارے حال کے گناہ اور ہمارے مستقبل کے گناہ، سارے گناہوں کو یسوع مسیح نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ اب ہمیں صرف اس سچائی کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اب ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنی۔ آئندہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں ہماری رہنمائی کی اور ہمیں یہ سکھایا ہے۔ آئیے ذرا کھولتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے اس کی 12ویں 15ویں باب کی 12ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اب جو لوگ خدا یسوع مسیح میں آ گئے ہیں ان کے لیے بڑا خوبصورت پیغام ہے، سنیے ذرا۔ اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، بدی سے بچنا چاہتے ہیں، دوبارہ بھی اس کے ہاتھوں میں نہیں آنا چاہتے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذرا غور سے سنیے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ ہاللیلویا۔ اس دنیا کے اندر جس میں ہم چل رہے ہیں، اور یہ جو وقت ہے، یہ جو آخری زمانہ ہے، یہ جو دور چل رہا ہے، اس میں ہر کوئی ایک دوسرے کا مخالف ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ بیوی شوہر کے خلاف جا رہی ہے، شوہر بیوی کے خلاف جا رہا ہے، ماں باپ بچے آپس میں ان کی نہیں بن پا رہی، اور بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، حتیٰ کہ چرچ کے خلاف ہے، قوم کے خلاف ہے، اور سلطنت کے خلاف ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کے خلاف جا رہا ہے۔ اس دور کے اندر ہمارے لیے حکم ہے ہم دوبارہ غلامی میں نہ جائیں۔ اگر ہم نفرت کریں گے، اگر ہم کدورت رکھیں گے، اگر ہم بغض کریں گے، اگر ہم لڑائی جھگڑا کریں گے، اگر ہم نافرمانی کریں گے، ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، اگر بیوی شوہر کے تابع نہیں ہوگی اور شوہر بیوی سے پیار نہیں کرے گا، اور اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، بہن بھائی آپس میں پیار نہیں کریں گے، تو سمجھ لیں وہ غلام ہیں گناہ کے، ابلیس کے، شیطان کے اور دشمن کے۔ اور دشمن یہی چاہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا اس کا انجام بہت قریب آ چکا ہے، اور وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں پھینکا جانے پر، اور وہ چاہتا ہے کہ جو خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، جن کو خدا نے پیدا کیا، ان کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کر جائے آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں۔ پر یسوع مسیح کیوں آیا اس روئے زمین پر؟ اس نے کیوں صلیب پر جان دی؟ تاکہ کوئی بھی آگ اور گندک کی جھیل میں نہ جائے، کوئی بھی ہلاک نہ ہو۔ وہ اس لیے آیا تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا، اس لیے سنسی نے ہمیں ہمیشہ کے لیے آزاد کیا اور کہا دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ آج اگر ہم نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں، تو پھر سوچ لیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور ہم گناہ کے غلام ہیں، ابلیس کے غلام ہیں، ہم شیطان کے ساتھ ہیں۔ اور یاد رکھو خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، یسوع مسیح تم سے نے کیا کہا؟ میرا حکم یہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ بے دینی کے بڑھ جانے سے خدا نے کہا تیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ پر سوچئے ذرا غور کیجئے، اگر آپ کی محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے تو آپ غلامی میں جا رہے ہیں، آپ کسی کے کنٹرول میں آ گئے ہیں،
کوئی آپ کو خدا سے، سچائی سے، یسوع سے، ہمیشہ کی زندگی سے دور کر رہا ہے، آج ضرورت ہے اس کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی، جو آپ کو اپنے شکنجے میں لے رہا ہے۔ اس کے بیریئر توڑ ڈالیں، اس کی چال کو سمجھیں، اور وہ مخالف ہے جو ہمارے بیچ میں، ہمارے خاندانوں میں، گھرانوں میں ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کر رہا ہے، ہمیں اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، کیونکہ وہ ہمیں غلام بنانا چاہتا ہے، پر خداوند نے ہمیں آزاد کر دیا تاکہ ہم اس کی باتوں میں نہ آئے۔ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ دکھائے، ان کو راہ پر لائے، اور جو کھوئے ہوئے ہیں انہیں ڈھونڈ لے، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں تلاش کرے۔ اس نے کہا ایک مالک کی 100 بھیڑیں تھی اور ایک کھو گئی، 99 کو اس نے چھوڑ دیا، اور اس کو جو کھو گئی تھی اس کے پیچھے گیا اور اس کو وہ ڈھونڈ کر لایا، اس نے خوشی کی۔ ایک عورت جس کے 10 دینار تھے، ایک گم گیا، اس نے اس کو پانے کے لیے خوب محنت کی۔ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، مسیح کے خادموں، خدا کے بچوں، خدا کے لوگوں، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو ہم سے دور ہیں، جو ہمارے اپوزٹ ہیں، ہمارے مخالف میں ہیں، جو ہم سے دور ہیں، نفرت میں، کدورت میں، بغض میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، کسی بھی وجہ سے، ہمیں انہیں اپنی زندگی میں سے ان سارے کاموں کو ترک کر کے یسوع کی طرح اس کے اس پیغام کو لینا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنی، پھر ہم یسوع مسیح کے ہیں۔ سنیے ذرا، خداوند یہاں پر سکھاتے ہیں، 15ویں باب میں ہم پڑھ رہے تھے، اور میں آپ کے جس سے آگے 13ویں سے پڑھ رہا، اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں، اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا، بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا ہمیں کیا سکھا رہے، کیا تعلیم دے رہے؟ دوبارہ ہم غلامی کے جوئے میں نہ جتے، کیونکہ اس نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ ہم آزاد رہیں اور دوبارہ گناہ کی غلامی میں نہ آئے، دوبارہ مخالف کی چال میں نہ آئے، دوبارہ سے اس کی گرفت میں نہ آئے، بلکہ خدا کے اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں۔ جیسے زبور میں اس کہتا ہے، میں نے تیرا کلام اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرو۔ یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا 13ویں باب کے اندر، اس کی 34ویں اور 35ویں آیت کو ضرور زبانی یاد کر لیں، اپنی دعا کا حصہ بنا لیں، اپنی ڈیلی کی جو خوراک ہے اس کو کھانا شروع کر دیں، یہ آپ کی ڈیلی کی روٹی ہو۔ کلام کیا ہے؟ یہ یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی ہے۔ کلام کیا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے۔ اگر آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کبھی بھی دوبارہ غلامی میں نہیں جا سکتے، آپ دوبارہ گناہ نہیں کر سکتے۔ کلام اقدس کے اندر لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں اور آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے۔ آپ نے اس آیت کو، 2 آیات ہیں، ان کو آپ نے زبانی یاد کر لینا، جو آج ہمیں خدا پیغام دینا چاہتا ہے۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اچھا، آپ سب نے مل کر پڑھنا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہاللیلویہ۔ بیوی شوہر کی فرمانبردار ہو جائے، شوہر بیوی کے ساتھ وفادار ہو جائے، بچے ماں باپ کے فرمانبردار ہو جائیں، اور ماں باپ بچوں سے پیار کرنا شروع کریں، اور بھائی بہن
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے ایک دوسرے کی بات مان کر، ایک دوسرے کا احترام کر کے، ایک دوسرے کو اچھا سمجھ کر اپنے خاندان کو یونٹی کو قائم کر لیں، پھر ہی آسمان پر جائیں گے، نہیں تو مشکل ہے۔ پھر اس لیے لکھا ہے 2 ایک ساتھ سو رہے ہیں چارپائی پر، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں ایک ساتھ چکی پیس رہی ہیں، ایک چھوڑ دی جائے گی اور ایک وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اگر دل کے اندر آپ کی نفرت ہے، کدورت ہے، تو آپ ابھی تک غلام ہیں، اور غلام کبھی بھی خدا کے گھر میں نہیں جا سکتا۔ بیٹا جائے گا۔ کیا کہا یسوع مسیح نے؟ غلام اب تک گھر میں نہیں رہ سکتا، بلکہ کون رہتا ہے؟ بیٹا رہتا ہے۔ اور ہم سب جب دعا کرتے ہیں، ہم چرچ کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا، جب دعا کرتے ہو تو کہو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ سب مل کر پڑھو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ یہاں ذرا غور کیجئے، ہم کیا کہہ رہے ہیں خدا سے؟ اگر ہم نے معاف کیا ہے تو ہمیں معاف کر۔ ذرا سوچئے اس بات کو، غور کیجئے۔ دعا تو ہم کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، اور سب کہتے ہیں ہمارے باپ، اے خداوند اے خداوند کہنے والا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا ہر کوئی خدا کی بات صحیح میں نہیں جائے گا، کیونکہ سب غلام ہیں۔ آزاد وہ ہے جو کلام پر عمل کرتا ہے۔ کیا کہا یسوع مسیح نے؟ اے خداوند کہنے والا۔ متی کی انجیل کے 7ویں باب کی 21ویں آیت پڑھے، خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے۔ ذرا کھولیے کیا لکھا ہے مقدس متی کی انجیل کے اندر، تو سوچیں گے اس بات پر کہ صرف خداوند کا نام لینے والے ہی آسمان پر جائیں گے؟ توبہ بپتسمہ کرنے والے آسمان پر جائیں گے؟ کون سے لوگ جائیں گے؟ جنہوں نے کلام پر عمل کیا۔ ذرا سوچئے گا، ذرا پڑھیے خدا کے کلام کو، تاکہ کوئی بھی آپ میں سے کھڑا ہو کر شاباش پڑھے گا، ہمت کیجئے، خدا کی حضوری میں انجیل سنائیے، لوگوں تک پہنچائیے۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ جی 21ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پڑھیے ذرا، سنیے۔ ہاں جی، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ آمین، ہیلیلویا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس سے آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کا کلام بیان کر سکتے بتیرے کہیں گے یسوع مسیح خداوند ہمارے نجات دہندہ، ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے ہیں، ہم نے تیرے نام سے نبوتیں کی ہیں، ہم نے بڑے کام کیے، پر خداوند کہتا ہے ملعونو میرے سامنے سے چلے جاؤ، میری تمہاری کبھی واقفیت نہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی مرضی پوری کی ہے، خدا کے کلام کو نہیں ترجیح دی، خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا۔ آپ یسوع مسیح کا نام لیں گے کام ہو جائے گا، کیونکہ یسوع مسیح کے نام میں پاور ہے، آپ کے اندر نہیں ہے، یسوع مسیح کے نام میں پاور ہے۔ اگر آپ بدبو نکال رہے ہیں تو آپ کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اگر آپ معجزے کر رہے ہیں تو آپ کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، اگر آپ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں تو آپ کے اندر کوئی ایسی اہلیت نہیں ہے۔ مت سوچیں میں نے یہ کر دیا ہے، اگر آپ نے کر دیا ہے تو پھر آپ جہنم میں دھکیلے جائیں گے، کیونکہ آپ نے تو خدا کے کلام پر عمل ہی نہیں کیا ہے۔ خدا کی قدرت کام کرتی ہے، خدا کا روح کام کرتا ہے، خدا ان کی الہی قدرت جو پاک روح جس زندگی کے اندر ہوتا ہے، خدا کا روح کام کر رہتا ہے، خدا کام کر رہتا ہے۔ اور بھائی انسان کیا ہے؟ یوں واضح طور پر بیان کرتے ہیں کیڑے کی طرح ہے، کرم کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کون یاد کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ صرف میری اور آپ کی پاور کس نے بنائی ہے؟ خدا یسوع مسیح کے کفارے نے، یسوع مسیح نے، اس نے ہمیں آزاد کر دیا اپنا لہو دے کر، تاکہ ہم شفا پا جائیں، ہم نجات پا جائیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ سو آج کا کلام ہمارے لیے یہ ہے جو خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ دوبارہ ہم غلامی میں
ना उसके जुए में जुते। जुआ देखा आपने? और नवा लेटेस्ट दौर है, कितो पता, ठीक है। जुआ, कभी आपने बैलों को देखा हो, बैल जो हल चला रहे होते हैं, उनके ऊपर ऐसे करके उनको पंजा लगाया होता है, ठीक है, और वो उससे बाहर नहीं निकल सकते, उसके अंदर होते हैं, ठीक है, और उससे वो निकल नहीं सकते। इसी तरह जो गुनाह करता है वो मुखालिफ के हाथों में होता है, उससे वो निकल नहीं सकता। तो उसका जुआ टूटेगा कैसे? जब आप खुदावंद पर यकीन करेंगे कि उसने तुम्हें आजाद कर दिया। यशायाह नबी कहते हैं मसा के सबब से जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। जब खुदा की कुदरत आपके अंदर होगी, खुदा का रूह आपके अंदर आएगा, ये सच्चाई आपके अंदर आएगी, खुदा का कलाम यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर होगा, तो खुदा का पाक रूह काम करेगा और आप आजाद हो जाएंगे। आप फिर गुलामी के जुए में नहीं है, आप फिर शैतान के हाथों में नहीं है, आप उसकी गिरफ्त में नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मुकद्दस मत्ती के इंजील के 11वें बाब को खोलिए जरा, क्या लिखा है? 28वें से पढ़िए जरा, शाबाश। मुकद्दस मत्ती के इंजील जल्दी से खोलिए जरा खुदा के कलाम को। और बाइबल मुकद्दस अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आपके हाथों पे ये चीजें होनी चाहिए जी। 28वें में लिखा है, पढ़िए जरा, क्या लिखा है? 11वें बाब की 28वें जी बेटा। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के अंदर क्या सिखाया? कि मैंने तुम्हें आजाद किया है, अब तुम मेरे हो, तो फिर अब मैं तुम्हें गुलाम नहीं, नौकर नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं। और दोस्त का हमराज होता है। मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, बल्कि मैं तो अपना रूह तुम पर डालूंगा, मैं अपना पाक रूह तुम्हें दूंगा, और जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा का रूह आ जाएगा वो शख्स आजाद हो जाएगा और उसकी जिंदगी के अंदर खुदा की कुदरत काम करेगी, और वो फिर यीशु मसीह की तालीम को सीखेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो। वो फिर यीशु के पीछे पीछे चलता जाएगा। हालेलुया। इसलिए कहा जिसने मेरे पीछे आना है उसे अपनी सलीब को उठाना है, उसे हर रोज खुदा में बढ़ते चले जाना है, क्योंकि मसा के सबब से जुआ तोड़ दिया गया है। यीशु के आने के वसीला से हमारा बोझ उठा लिया गया है। पाक रूह की कुदरत के जरिए से हम अब आजाद हो चुके हैं और हम दोबारा गुनाह नहीं कर सकते, दोबारा गुलामी के जुए में ना जितो। हम गुलाम नहीं है बल्कि आजाद है, और आजादी इससे जाहिर होती है जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। ये आजादी है, ये हमें आजादी का पैकेज मिला है। हालेलुया। ये 66 किताबें हमें आजादी का पैकेज मिला है, ताकि हम इस कलाम पर अमल कर सके और अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक बसर कर सके। आमीन। और हम खुदावंद के सूर दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के सूर में उसके कलाम के लिए उसकी हुजूरी में शुक्रगुजारी करेंगे, उसके कलाम की बातें हमें समझ आए। खुदा पाक रूह यीशु मसीह के नाम से एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बेटा, एक एक बेटी, जितने बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इस वक्त तेरी आवाज सुन रहे हैं, खुदा तेरी हुजूरी में है, तेरे कलाम की बातें सीख रहे हैं, ताकि हम खुदावंद की पैरवी कर सके। इस कलाम का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। हम इस कलाम को सुने और सीखें इसको, और इस पर अमल करें और अपनी जिंदगी तेरे कलाम के मुताबिक बसर करें। कि खुदा तूने हमें ये कलाम दिया, अपना बेटा यीशु दिया, ताकि हम उससे वाकिफ हो जाए और हम आजाद हो जाएं। सच्चाई से वाकिफ होकर हम आजादी की जिंदगी बसर करें। हर मुश्किल, हर परेशानी, हर गुनाह, हर पाप, हर बदी का असर यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। अपनी जिंदगी से
इन सुनने वाले लोगों की जिंदगी से, इस हाज़िर जमात की जिंदगी से यीशु के नाम में तमाम मुखालफ के मंसूबों को कैंसिल कर देते हैं और यीशु मसीह के नाम में ये बच्चे शिफा, शादमानी, हिकमत, जोर, मसा, पावर, हीलिंग, आजादी पाए यीशु के नाम में, गुनाह से छूट जाए यीशु के नाम से। इनके अंदर ये तुखम कायम हो जाए, ये कलाम तुखम रेजी करना शुरू करे, ये कलाम इनके अंदर बढ़ना शुरू हो जाए और ये कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करे, 30, 60 और 100 गुना फल में, और कभी तेरे खिलाफ गुनाह ना करे यीशु मसीह, इसलिए ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए और जो उसने नफरत का बीज बोया है लोगों की जिंदगी के अंदर, खुदा यीशु के नाम से वो बीज का असर खत्म हो जाए और लोगों के अंदर आज हम मोहब्बत की रूह का, खुदा के कलाम का बीज मांगते हैं जो असर करता है इन जिंदगियों के अंदर असर करे और तेरे नाम की गवाही कायम हो। यीशु मसीह के नाम में बाप हमारी इस दुआ को कबूल फरमा, आमीन आमीन। बाची भी ना दुआ में रहनुमाई के लिए आएंगी, खुदा उनके ज़रूर शुक्रगुजारी करेंगे दुआ में रहनुमाई के लिए, खुदा उनके ज़रूर की तारीफ के लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। कदूस मेहरबान जिंदा खुदा के कायनात, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जला देते हैं दिन भर की हिफाजत के लिए कि तूने दिन भर में महफूज और सलामत रखा और ये रात ये शाम तूने हमारी जिंदगी में अता की। तेरा शुक्र करते हैं जितनी जाने तेरे हुज़ूर में आई हैं इनके लिए तेरा शुक्र करते हैं, और जो नहीं आए यहोवा पाक खुदा उनको अपने घर में आने की तौफीक दे कि वो तेरे घर में आए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। और यहोवा पाक खुदा हमने तेरी जिंदा आवाज को सुना है, आसमानी हम इसको अपने दिल में रखें और इसके खिलाफ गुनाह ना करें यहोवा पाक खुदा, और ये कलाम हमारी जिंदगियों में बासमानी आए और बासमानी हम इस कलाम के वसीला से अपनी जिंदगियों में तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और तेरे नाम को मुबारक कहने वाले बने यहोवा पाक खुदा। तो अपने बंदा के साथ होना, उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और इस तरह बासमानी उनको अंदरूनी और बैरूनी ममालिक में इस्तेमाल कर उनके कलाम करने से, बासमानी प्रचार करने से बासमानी लोग अपने गुनाहों से इकरार करें, गुनाहों से शिफा, बीमारियों से शिफा पाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें यहोवा पाक खुदा, और तेरे नाम को मुबारक कहने वाले बने यहोवा पाक खुदा। हमने जो कुछ भी तुझसे मांगा ईमान से मांगा, पा लिया, बख्श दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हमारे पास दरख्वास्त है, हम बेटे अंद्रयास के लिए सब मिलकर दुआ करेंगे। सब खड़े होंगे हम खुदा की हुज़ूरी में, और वो बेटा इस वक्त उसका मेंटल जो है दिमाग का प्रॉब्लम जो भी चल रहा है, खुदा उसको सेहत बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शे, खुदा रहम करे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। हमारा खुदा बयान करता है जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरा नाम लेंगे मैं उनके दरमियान में हूँ, और जो 2 शख्स किसी बात के लिए भी दुआ करेंगे मेरे बाप की तरफ से हो जाएगी। आइए सारा चर्च मिलकर, ईमानदार बहन भाई जितने भी आप दूर नजदीक से हमारे साथ इस लाइव सेशन के अंदर मौजूद हैं, बेटे अंद्रयास के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम तेरी हुज़ूरी में इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि यीशु मसीह ने मार खाई है ताकि हम शिफा पाएं, और बेटे अंद्रयास के लिए जिस कैसे का ट्रीटमेंट चल रहा है और वो हॉस्पिटल में है, हम सब तेरे बेटे और बेटियां, तेरे बच्चे मिलकर तेरे उस बेटे के लिए दरख्वास्त करते हैं, खुदा बाप तेरा पाक रूह उसकी जिंदगी के अंदर काम करे यीशु मसीह के नाम में। बाप कोई ऐसी बात जो उसकी जिंदगी के अंदर या उसके माँ बाप की जिंदगी के अंदर है जिसकी वजह से तू नाराज है, तो माफ कर दे। हम तेरे खादम होने के नाते, तेरे बच्चे होने के नाते अपने उस भाई के लिए, उस बेटे के लिए दुआ करते हैं। खुदा बाप तू उसकी कमजोरियों को माफ कर, खताओं को माफ कर, गलतियों को माफ कर, उसे छू यीशु के नाम में और शिफा बख्श, ताकि जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं उन्हें हिकमत दे ताकि उसका प्रॉपर तौर पर ट्रीटमेंट करें और बच्चा सेहतयाब होकर कलीसिया में आकर तेरी गवाही और बड़ाई का सबब बने।
اور تیرا بیٹا یسوع جلال پائے. خداوند تو نے مار کھائی ہے, ہم شفا پائیں. بیماری کیسی بھی کیوں نہ ہو, کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو, خداوند تو نے ہمارے لیے جان دی ہے تاکہ ہم نہ مرے, اور ہمارے لیے دکھ اٹھائے ہیں تاکہ ہم شفا پائیں. خداوند تو اس لیے مرا ہے تاکہ ہم نہ مرے, تو زندہ ہوا تاکہ ہمارا نجات دہندہ بنے. تو نے آسمان سے ہمارے روح قدس کو اور اپنی طاقت اور پاور کو بھیجا ہے. ہم تیرے ظلم منت کرتے ہیں, اس بچے پر رحم کر اور شفا بخش. یسوع مسیح کے نام میں تیری گواہی کیا ہو, تیرے لہو کے لیے مانگتے ہیں. سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک کامل صحت اور مکمل شفا یسوع کے نام میں پا جائے, اور تیری گواہی کیا ہو. ہر طرح کی کمی کمزوری یسوع کے نام میں جاتی رہے. کامل شفا ہو تو تجھے اس کا جلال ملے. یسوع مسیح کے نام میں باپ ہماری دعا کو قبول فرما. آمین آمین. آئیے ہم اس وقت ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے. آج کے مبارک دن میں خدا نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اکٹھے ہو کر دعا کریں, ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اور جو اس وقت درخواست ہے کس کے لیے, سیمسن کے لیے, بیٹے کے لیے درخواست ہے, ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. سیمسن کے لیے دعا کر کے اس کے بعد ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے. جو بھی اس کی زندگی کے اندر پرابلم ہے خدا یسوع کے نام میں جاتی رہے. آپ متفق ہو جائیے یسوع کے نام میں. سیمسن کی زندگی کے اندر جو بھی پرابلم ہے اسے کینسل کرتے ہیں یسوع کے نام. خداوند تو نے اس بیٹے کے لیے مار کھائی تاکہ وہ شفا پائے, اور یسوع کے نام میں وہ ہیل ہو, زندگی دے, تندرستی دے, شفا دے تاکہ بچہ شفا پائے اور تجھے جلال ملے یسوع مسیح کے نام میں. آمین. باپ تو نے ہم سب کے لیے ممکن کیا کہ ہم تیری ہیکل میں آئیں, تیرے حضور آئیں, تیری آواز سنیں. اور اس وقت جتنے خداوند تیری حضوری میں تیرے بچے اس عبادت میں ہمارے ساتھ لائیو سیشن کے اندر ہیں, ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. باپ جو تیری آواز سن رہے ہیں ان سب کی زندگی کے اندر تیرا پاک روح کام کرے. خدا ان کی زندگی کے اندر تیرے معجزات ہوں, ان کی خطاؤں کو معاف کر, غلطیوں کو معاف کر, گناہوں کو معاف کر, انہیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کر. گناہ کی غلامی سے, بدی, شرارت اور تاریکی کی قوتوں سے بچا, مخالفوں کے ناپاک ارادوں اور منصوبوں سے بچا. باپ اپنے بچوں کی حفاظت کر جن کو تو نے اب تک سنبھالا ہے, آج کے دن تک زندہ سلامت رکھا ہے. آگے بھی تو ہی ہمارا مالک اور خالق ہے, اس لیے تیرے ظلم منت کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو چھو پاک روح سے بھر دے, ساری کمیاں اور کمزوریاں دور کر دے, ہماری بدنی جسمانی مشکلات کو دور کر دے. اور جو نزلہ, زکام, بخار, گلے خراب اور آنکھوں کی انفیکشن پھیل رہے ہیں, خدا ہم تیرے ظلم منت کرتے ہیں ہمیں ان ساری وباؤں سے, ساری بلاؤں سے, تمام انفیکشن سے محفوظ کر تاکہ یسوع مسیح کے نام میں کامل شفا ہو. آج کا تیرا کلام جو ہمیں سمجھ بوجھ دے رہا ہے کہ ہم دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتے, ہم دوبارہ سے ایسے کام نہ کریں جن کی وجہ سے خدا ناراض اور خفا ہوتا ہے. ہماری زندگی سے ہر قسم کا پاپ اور بدی جاتی رہے, کیونکہ ہم غلام نہیں ہیں, ہم آزاد کیے گئے ہیں. خدا یسوع نے ہمیں اپنی جان دے کر, اپنا لہو دے کر آزاد کیا ہے. اب ہم خدا کے بچے ہیں, خدا کے لوگ ہیں, اس کے گھر میں ہیں. لہٰذا جو کوئی خداوند کی پناہ میں آ جاتا ہے, کوئی وبا اس کے خیمے کے نزدیک نہیں پہنچے گی. خدا انہیں محفوظ رکھے گا. خدا ایک ایک خاندان کو, ایک ایک بیٹے کو, ایک ایک بیٹی کو, ایک ایک بچے کو, ایک ایک نوجوان کو, ایک ایک بزرگ کو چھوئے تیری پاک روح کی قدرت, اور یہ ہیل ہو اور بچائے جائیں یسوع مسیح کے نام میں. آمین آمین. ہیلیلویا. ہم مل کر سب خدا کی محبت کو یاد کرتے ہوئے سب کہیں گے یوحنا 3:16, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت, خداوند خدا کے بلائے ہوئے خادموں, اس کے مقدسوں, بنی اسرائیل, شہر یروشلم اور گاڈ از گریٹ گاسپل اسمبلیز کی ساری کلیسیا, خادمین, ہماری ساری ٹیم, اور اس وقت جتنے لوگ عبادت کے اندر ہیں ان سب کے ساتھ, اور جو لائیو یہ پروگرام سن رہے ہیں ان سب کے ساتھ, اس عبادت میں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ یسوع مسیح کی دوبارہ آمد تک رہے. آمین. Have a good time. God be with you. God bless you. خدا آپ کے ساتھ ہو. آمین. Thank you. God bless you.